اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا مدینے والے مصطفیٰ مالداری میں سب سے آگے۔ اب آ جاؤ خوبصورتی، تو خوبصورتی کا تو بھائی یہ معاملہ ہے۔ خوبصورتی کے معاملے میں تو یہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ارے بولو نا، مصطفیٰ کے حسن کی بات چل رہی ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حسان تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت حسان تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتی بھی کہاں سے جب کسی کی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے۔ جب کسی کی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے، جب کسی کی ماں نے ایسے بچے کی ولادت ہی نہیں کی ہے، تو آئے گا کہاں سے؟ اب آپ کہہ سکتے ہو یہ صحابہ نے عشق میں بولا ہو، محبت میں بولا ہو، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہو سید صاحب سب سے زیادہ خوبصورت، سید صاحب سب سے اچھا بولتے ہیں۔ لیکن جو کوئی نقص کرنے والا ہو یا کوئی دوسرے کسی کا چاہنے والا ہو تو وہ دوسرے کی تعریف کرے گا۔ بھائی جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی گلی کے کتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو آپ کہہ سکتے ہو صحابہ نے محبت میں بولا ہے، محبت میں بولا ہے، محبت میں بولا ہے۔ اور صحابہ نے صرف اپنے ہی تو زمانہ دیکھا ہے، اپنے سے پہلے والوں کا زمانہ تھوڑی دیکھا ہے، یا مدینے والے مصطفیٰ اور اپنے زمانے کے بعد میں یہ زمانہ تھوڑی دیکھا۔ پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے اچھے سب سے اچھے سب سے اچھے؟ تو اب آؤ اس سے پوچھ لیں جس نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، جس نے ہر نبی کی نبوت کو دیکھا ہے، جس نے ہر رسول کی رسالت کو دیکھا ہے، جس نے ہر صدیق کی صداقت کو دیکھا ہے، جس نے ہر فاروق کی عدالت کو دیکھا ہے، جس نے ہر عثمان کی سخاوت کو دیکھا ہے، جس نے ہر علی کی شجاعت کو دیکھا ہے، جس نے ہر شہید کی شہادت کو دیکھا ہے، وہ کون ہے؟ وہ سید الملائکہ جبریل امین کی ذات ہے۔ اللہ اللہ جو فرشتوں کے سردار ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں اے جبریل امین تم تو بتاؤ تمہاری نظر کیا کہتی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو یہ کہتے ہیں، بلال حبشی تو یہ کہتے ہیں، حضرت حسان تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ آپ تو بتاؤ آپ کا کہنا کیا ہے؟ آپ نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو دیکھا، ہر رسول کو دیکھا، ہر امتی کو دیکھا، ہر دور کو دیکھا، مشرق مغرب اللہ اللہ دنیا کے خطے خطے کو دیکھا۔ جب ہم نے اپنا کوشچن بارگاہ جبریل امین میں رکھا تو جبریل امین کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ حدیث کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ جبریل امین کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا لم اجد مثل محمد، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں بھائی، دیکھنے کے لیے نظر تو آتا ہے حدیث پاک میں، دیکھنے کے لیے رأیتو آتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، رأیتو کا ذکر نہیں ہے، نظرتو کا ذکر نہیں ہے، ذکر کس کا ہے؟ قلبتو کا۔ اور قلبہ کا معنی آتا ہے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنا، پھندول پھندول کر دیکھنا، تہ تہ دیکھنا، نظر بینی سے دیکھنا، باریک بینی سے دیکھنا۔ تو حضرت جبریل امین بتانا یہ چاہتے ہیں یہ مت سمجھنا صرف میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے غور غور سے دیکھا ہے، میں نے ٹک ٹکی باندھ باندھ کے دیکھا ہے، میں نے الٹ الٹ پلٹ پلٹ کر دیکھا ہے، میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا ہے، میں نے ساتوں زمینوں کو دیکھا ہے، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کے کمال کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کی ذبیحت کو بھی دیکھا۔ میں نے ہر نبی کے مقام مرتبے کو دیکھا، ہر رسول کی رسالت کو بھی دیکھا، ہر شہید کی شہادت کو بھی دیکھا، ہر صدیق کی صداقت کو بھی دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں ہے بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے۔ حضرت آدم کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے، حضرت نوح کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے، حضرت ابراہیم کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے، حضرت اسماعیل کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے۔ ہر نبی کی نبوت کو کھنگول کھنگال کر چھانٹ چھانٹ کر دیکھا، ہر رسول کی رسالت کو دیکھا، آسمان کی میں نے بلندی کو دیکھا، زمین کی پستی کو دیکھا، مشرق مغرب اللہ اللہ دنیا کے ہر خطے کو، ہند پاک بلوچستان عرب و عجم، کالے گورے بوڑھے بوڑھے جوان بچے سب کو دیکھا۔ کہیں تو محمد کی طرح مل جائے، کہیں تو محمد کی طرح مل جائے، کہیں تو آمینہ کے لال کی طرح مل جائے، کہیں تو عبداللہ کے لقے جگر کی طرح مل جائے، کبھی تو حضرت عبد المطلب کے اللہ اللہ نور نظر کی طرح مل جائے، کہیں تو اللہ کے حبیب کی طرح مل جائے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں لم اجد مثل محمد، دنیا کے خطے خطے کو بڑی باریک بینی سے دیکھا، لیکن قسم خدا کی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میں نے کہیں بھی محمد رسول اللہ جیسا
جیسے نہیں دیکھا، آمینہ کے لال جیسے نہیں دیکھا۔ پھر میں بریلی شریف چلا گیا۔ جب میں بریلی شریف گیا، میں سودا گران میں داخل ہوا، میں منظر اسلام میں گیا، وہاں سے گنبد اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا۔ پھر میں درگاہ میں گیا، تربت اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا، سلام عرض کی۔ پھر کرتے پھر کہتا ہوں، اے عشق کے امام، اے بریلی کے امام، ہم نے حدیث پاک تو سن لی ہے، لیکن ہم نے سنا ہے تم اللہ اللہ جب نبی کے بارے میں نعت پڑھتے ہو تو تم کمال کی نعت پڑھتے ہو، تم کمال کے شاعر ہو۔ تمہاری شاعری میں صدیق کی صداقت نظر آتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت نظر آتی ہے، عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے، حضرت حسان کی صفت نظر آتی ہے، حضرت بلال کا عشق نظر آتا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت نظر آتی ہے، امام اعظم کا کمال نظر آتا ہے، مجدد البیسانی کا جلال نظر آتا ہے، اللہ اللہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا عام میں جمال نظر آتا ہے، خواجہ غریب نواز کی کرامت نظر آتی ہے، صابر پاک کا صبر اور استقلال نظر آتا ہے، جو جبریل امین نے حدیث کہی ہے اس کی اب تم نعت پاک میں ترجمانی بھی تو کرو۔ تم کیا کہتے ہو؟ تو تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آتی ہے، ہم نے تو سینکڑوں سال پہلے کہا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ تو تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آئی، یہی بولے سدرہ والے جو میں نے جہاں کے ڈالے یہی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خوبصورتی کا یہ عالم ہے، میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، ہر نبی شان والا، ہر رسول شان والا، ہر نبی کی عزت اپنی جگہ، ہر رسول کا مقام اپنی جگہ، لیکن اللہ نے اس حبیب کو اسپیشل بنا کر بھیجا ہے، بڑی خصوصیتوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو پھر مدینے والے مصطفیٰ خوبصورتی میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب رہی تیسری چیز بیک گراؤنڈ، تو مدینے والے مصطفیٰ کا جب بیک گراؤنڈ دیکھو نا، مدینے والے مصطفیٰ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اگر آپ کے محلے میں کوئی سید زادہ آ جائے، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں اس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جس کی تعظیم کرتے ہیں ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اور میرے مصطفیٰ اس بیک گراؤنڈ، اس خاندان کی جڑ ہے۔ تو یہ بتاؤ، میرے مصطفیٰ کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کا بیک گراؤنڈ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ بتائیے، جو جمال میں سب سے اعلیٰ ہو، جو مال میں سب سے اعلیٰ ہو، جو خاندان میں سب سے اعلیٰ ہو، کتنے رشتے آتے ہوں گے، کتنے رشتے آتے ہوں گے۔ دنیا کی ہر حسین لڑکی چاہتی تھی میرا نکاح آمینہ کے لال سے ہو جائے، دنیا کی ہر کواری لڑکی چاہتی تھی میرا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہو جائے، دنیا کی ہر مالدار لڑکی یہ چاہتی تھی میرا نکاح آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ سے ہو جائے۔ لیکن تاریخ پلٹتے ہیں، 1400 کچھ سال پہلے چلتے ہیں، آؤ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ پھر مدینے والے مصطفیٰ جو 25 سال کی عمر میں ہے، خوبصورتی ایسی دنیا میں آج تک کوئی آیا نہیں، آپ پہ گیسو مبارک ایسے کسی کے آج تک ہوئے نہیں۔ آپ کا ایک ایک عضو، آپ کا ایک ایک حصہ اللہ نے اسپیشل بنایا ہے۔ آپ مالداری میں سب سے آگے، آپ جمال میں سب سے آگے، آپ خاندان میں سب سے آگے۔ کتنے رشتے آتے ہوں گے، کتنے رشتے آتے ہوں گے۔ اب آؤ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، آپ نے کتنی امیری لڑکی سے رشتہ کیا، آپ نے کتنی حسین لڑکی سے شادی کی، آپ نے کون سی کواری لڑکی سے شادی کی؟ تو مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 ایئرس ہے، 25 سال کی ہے۔ آپ کی اس عمر شریف میں ایک رشتہ آتا ہے، کس کا رشتہ آتا ہے؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آتا ہے، جو کواری لڑکی نہیں ہے، جو کواری نہیں ہے، بلکہ ان کے پہلے شوہر مر چکے ہیں، وہ بیوہ ہے، ان کے شوہر پہلے مر چکے ہیں، ان کا رشتہ آتا ہے۔ اور کتنی عمر ہے ان کی 40 سال کی عمر ہے۔ اب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ اللہ، مدینے والے مصطفیٰ کی عمر شریف کتنی ہے؟ 25 سال کی ہے۔ جو آپ کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے ان کی عمر شریف کتنی ہے؟ 40 سال کی ہے، اور وہ کواری لڑکی نہیں ہے، وہ بیوہ ہے، بیوہ۔ تو مدینے والے مصطفیٰ نے کسی بادشاہ کی لڑکی سے نکاح نہیں کیا، مدینے والے مصطفیٰ نے کسی حاکم کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا، مدینے والے مصطفیٰ نے کسی کواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے اب سے اپنا سب سے پہلا نکاح، سب سے پہلی شادی 25 سال کی مکمل جوانی میں جو کیا، ایک 40 سالہ خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے
کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا اب بیواؤں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اب بیواؤں کو ستایا نہیں جائے گا، ان بیواؤں کو سینے سے لگانے والا آمینہ کا لال محمد رسول اللہ گیا۔